العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین مجلس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان اور غیر رمضان میں 3 اعتبار سے مختلف تھے۔ بھائی دل کی توجہ کے ساتھ ہم یہ بات سنیں کہ وہ کیا 3 فرق تھے کہ باقی 11 مہینے میں وہ معمولات نہیں ہوتے تھے جو اس رمضان میں ہوتے تھے۔ پہلا فرق تو یہی تھا کہ آپ مسلسل رمضان کے روزے رکھتے تھے، مسلسل۔ کسی اور مہینے میں مسلسل پورے مہینے کے روزے آپ سے ثابت نہیں ہیں۔ شعبان کی کثرت تو ثابت ہے کہ شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن مسلسل پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ یام 20 کے یعنی 13، 14، 15 پابندی سے روزے رکھنے، پیر کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ روزے پابندی سے رکھتے تھے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ یام 20 کے جو روزے ہیں، مہینے میں 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کا۔ جو آدمی یہ کہتا نا کہ کسی کے خلاف میرے سینے میں بات آ جاتی ہے تو نکلتی نہیں ہے، اور جسے کینہ کہتے ہیں، کینہ، کہ کینہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا، میرے سینے سے کینہ نہیں نکلتا، تو وہ یہ مہینے کے 3 روزے رکھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ کینے کو ختم فرما دیں گے۔ یہ حدیث میں نسخہ آیا ہے کینے کے ختم کرنے کا۔ تو انسان غیر رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15 کا، اور پیر کا اور جمعرات کا روزہ، پیر کا اور جمعرات کا روزہ۔ آج بھی آپ حرمین میں دیکھ لیں، حرمین میں یہی ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کو دیکھیں گے کہ عرب افطاری لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت بہترین ماحول ہوتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ غیر رمضان میں یہ ضرور کریں۔ تو رمضان میں ایک تو آپ کا یہ معمول تھا کہ مسلسل روزے رکھنا، اور دوسرا جو معمول ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن کے ساتھ مشغولیت بڑھ جاتی تھی۔ عام دنوں میں جتنی مشغولیت ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی مشغولیت قرآن کے ساتھ بڑھ جاتی تھی۔ عام لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اوڑھنا بچھونا قرآن بن جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور ہوتا تھا، آپ قرآن سنتے بھی تھے اور رمضان میں سناتے بھی تھے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ، بھائیو غور سے سننا، رمضان میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا وظیفہ وہ قرآن کے ساتھ مشغولیت ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ میں دیکھا کہ جب رمضان، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، سارے اذکار روک دیے جاتے ہیں، صرف قرآن یا تو سنا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا سنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں قرآن کی صحیح برکات نصیب ہوں تو ہم بھی قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ بھائیو اگر ہو سکے تو کچھ وقت قرآن پاک کو دیں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں۔ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب
کا ایک بہت آسان فہم ترجمہ ہے جس کا نام بھی آسان ترجمۃ القرآن ہے. آسان اس کی اردو ہے، آپ وہ خریدیں. رمضان المبارک میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پتہ تو چلے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. یہ شفا ہے، شفا. قرآن پاک کو شفا فرمایا ہے، دلوں کے امراض کے لیے بھی اور جسمانی امراض کے لیے بھی. یہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں، دل کے کینہ، حسد، بغض، اس کے لیے بھی شفا فرمایا ہے. اور جو جسمانی امراض ہوتے ہیں، جسمانی امراض، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے. لیکن افسوس کہ گھروں میں قرآن سالوں کے سال ایسے پڑا رہتا ہے، گرد اس پر جمتی رہتی. تو بھائی رمضان میں ہم یہ کام کریں کہ اپنی مشغولیت بڑھائیں، دنیاوی مصروفیت کو کم سے کم کریں. حدیث میں نقشہ کھینچا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اجنبی بن جاتے تھے. اتنی اللہ کی عبادت یا تو نفلوں میں پڑھ رہے ہیں یا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ رمضان میں زیادہ وقت مسجد میں گزرے، اور ایک مہینے کے لیے اس نیٹ کو، اس موبائل کو طلاق دے دیں، چھوڑ دیں. یقین کریں آپ جب نیٹ کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، کبھی غور کیجئے گا، ایک چیز دیکھتے ہیں، دیکھتے ایک گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی کا قیمتی گھنٹہ جو کبھی دوبارہ نہیں آنا. آج کا دن جو گزر گیا یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان سو رہے ہیں، آنکھ کس وقت کھلے گی؟ جب موت کا فرشتہ گلے سے آ کے پکڑے گا. تو زندگی کا قیمتی وقت اس نیٹ نے کھا لیا. فیس بک شروع کی، کرتے پتہ نہیں چلا 3 گھنٹے گزر گئے. خدا کے لیے کم از کم رمضان میں ہم اس کو بند کر دیں. اگر ہم رمضان کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، سادہ فون استعمال کریں یا یوں کر لیں کہ نیٹ بند کر دیں. ایک مخصوص وقت اس کے لیے طے کر لیں کہ بھائی یہ وقت ہے جس میں اپنے وہ سارے میسیجز جو ہیں وہ دیکھوں گا، ہر وقت موبائل کو ہاتھ میں نہیں رکھوں گا. تیسری چیز جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی کا سبب تھی رمضان کے اندر، ایک تو میں نے بتایا رمضان کے سارے روزے، دوسرا قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت بڑھ جاتی تھی. تیسری چیز کہ آپ پیدائشی طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا تھا کہ کوئی بھی آتا دربار سے خالی نہ جاتا، ٹھیک ہے. اور اگر کسی وقت نہ ہوتا تو آپ نرمی سے سمجھا دیتے کہ بھائی اس وقت نہیں ہے میاں، پھر آ جانا. تو چشم فلک نے آج تک ان جیسا کوئی سخی نہیں دیکھا. تو عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح ہو جاتی تھی. رمضان میں آپ کی سخاوت کیسے ہو جاتی تھی؟ تیز آندھی کی طرح. میرے بھائیو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو اللہ کے راستے میں اس کو راضی کرنے کے لیے دو گے نا، کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرو گے چھپ کر، کسی جاننے والے کی، کوئی بھی کمزور آدمی جس کو آپ جانتے ہیں اس کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ ڈبل تربل واپس کرے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. جنید جمشید صاحب ہمارے دوست تھے، میں نے خود ان سے سنا، فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ شو بزنس چھوڑا تو حالات بہت آئے مجھ پر. ایک دن ایسا بھی آیا کہ والدہ کی دوا کے لیے 100 روپیہ نہیں تھا، 100 روپیہ. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا کہ مولانا والدہ کے لیے پیسے نہیں ہیں دوائی کے. لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا جب دین کے راستے پر چلا تو اس پر یہ حالات آئے. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں.
مسجد میں پریشانی میں بیٹھا ہوا، اس کا جو پارٹنر سہیل خان ہے اس نے پریشانی میں اس کو دیکھا، اس کے پاس آیا کہ یار دیکھو تمہارے پاس نام ہے، میں تاجر ہوں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، مولانا تقی صاحب کے پاس جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات مولانا تقی صاحب کے پاس گئے، مدد ذلہ العالی۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان کی بات سنی، انہوں نے بتایا کہ ہم مل کر کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم کتنے پارٹنر ہو؟ انہوں نے کہا جی 2۔ اگر نہیں تم 3 پارٹنر ہو۔ تم کیا ہو؟ 3۔ انہوں نے کہا تیسرا کون؟ انہوں نے کہا دیکھو جب تم چلو گے جتنا نفع آئے اس کے 3 حصے کرنا، ایک جنید کا، ایک سہیل کا اور ایک اللہ کا، کہ وہ حصہ اپنے کمزور رشتہ داروں میں تقسیم کرنا۔ یاد رکھیں یہ زکوٰۃ پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے بات کروں گا۔ زکوٰۃ جب اپنے رشتہ داروں کو دی جائے تو اس میں ڈبل ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اگر اپنے رشتہ دار کمزور ہیں تو زکوٰۃ کی ابتدا ان سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ اس میں ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دیکھیں کسی کو جب آپ زکوٰۃ دیں تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ اس کو عیدی کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ آپ لوگوں کی عیدی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے نیت کے ساتھ ہے، دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے، اس کا دل ٹوٹے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو عیدی کے نام پر دیں۔ اور یاد رکھیں جتنے قریبی رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دیں گے اس میں ثواب زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کی ابتدا ہی رشتہ داروں سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر محلے میں پڑوسی، ٹھیک ہے، پھر مدارس ہیں، دینی طلبہ ہیں، ٹھیک۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انگریز کا دور تھا تو انگریز نے جب یہ ہندوستان پر قابض تھا تو دہلی کے مضافات میں انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہاں آگ لگ گئی، اور آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے آن کی آن میں سارے علاقے کو اپنی لپٹ میں لے لیا۔ اب یہ انگریزوں کے جو کالے ملازم تھے ہندوستانی، ان میں سے ایک بھاگا اور دہلی شہر میں آیا، تو انگریز کے پاس جب پہنچا تو اس وقت وہ انگریز مالک، اس کا جو مالک تھا اس وقت کوئی تحریر کر رہا تھا، کوئی چیز لکھ رہا تھا، تو اس نے دروازہ کھولتے ساری ہانپتے ہوئے کہا جی سر سارے علاقے میں آگ لگ چکی ہے، آپ کی کوٹھی بھی جل چکی ہے، تجارتی کوٹھی خاکستر ہو چکی ہے۔ اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ جو تحریر لکھ رہا تھا لکھتا رہا، اپنی تحریر اس نے مکمل کی، چشمہ اتارا، اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری تجارتی کوٹھی نہیں جل سکتی۔ اس نے کہا سر آپ اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہیں، پورے علاقے میں آگ نے اپنا وہ گھیراؤ کیا ہے، آپ کی کوٹھی درمیان میں ہے، جب آس پاس کی جلی ہوگی تو آپ کی کیسے بچ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ دوبارہ جا کے دیکھو، جب آگ بجھے میری جو تجارتی کوٹھی ہے اس کو آگ نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا سر آپ اتنے اعتماد سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن میں نے مسلمانوں کے نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال آگ لگنے سے محفوظ رہتا ہے، اللہ اس کے بقیہ مال کو نقصان سے محفوظ کرتے ہیں۔ میں کلمہ تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں اس وقت سے مسلمانوں کے طریقے پر اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم۔ تو لوگوں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ جب دوسرے دن آگ بجھی تو آس پاس کی ساری تجارتی کوٹھیاں اور راکھ کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں، اس انگریز کی کوٹھی صحیح سالم کھڑی ہوئی ہے۔